बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. واللہ خیر الماکرین. اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے. وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے. میں نے جو انٹرویو کیا تھا جسٹس طارق محمود جہانگیری کے معاملے میں، ساتھی اسحاق ایڈوکیٹ صاحب کا، اب اس انٹرویو کے بعد کچھ بہت اہم میں آپ کے سامنے مزید جلد رکھنے والا ہوں. کچھ چیزوں تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی تو یہ کہا گیا کہ ان معاملات میں نہ پڑیے. وہ لوگ جو ان جگہوں پر تھے جہاں رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی، کیونکہ یہ ڈاکیومنٹس کا معاملہ ہے، تو یہ کہا گیا ان لوگوں کی جانب سے کہ ان معاملات میں نہ پڑیے. مگر پھر بھی امید یہ ہے کہ کچھ چیزیں جلد میں آپ کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہو جاؤں گا انشاءاللہ. اور یہاں ٹیمپرنگ کا، شدید ٹیمپرنگ کا جو خدشہ ہے، امکان ہے، پاسبلٹی ہے، وہ نظر آ رہی ہے. میں تمام چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اب اس ویڈیو کے موضوعات کی بات کرتے ہیں. یہ جو شمع جنیجو والا معاملہ ہے، یہ معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا. خواجہ آصف صاحب کی اس طرح سے عزت افزائی ہو رہی ہے کہ حیران کن. اب خواجہ آصف صاحب کو بار بار ٹیگ کر کے پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں تو کہہ دیں، لیکن بڑے بڑے صحافی ٹیگ کر کے پوچھ رہے کہ یہ کیا مذاق ہے. یعنی خواجہ آصف صاحب نے کہا میرے پیچھے جو بیٹھی ہوئی ہیں میں نہیں جانتا. شمع جنیجو پہ سوال ہو رہا تھا، میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی. شمع جنیجو صاحبہ محترمہ اقوام متحدہ میں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، پاکستان کے ڈیلیگیشن میں. یعنی وہ سائڈ پہ کسی گیلری میں نہیں بیٹھی ہوئی مہمانوں کی، صحافیوں کی، مبصرین کی. وہ اقوام متحدہ کے ہال کے اندر پاکستان کے آفیشل ڈیلیگیشن میں بیٹھی ہوئی ہیں، جہاں ایک ایسے بتایا جاتا ہے کہ ایک ایسے ڈاکیومنٹ کے بعد کہ جس پر وزیر خارجہ کے دستخط ہوتے ہیں، اس کے بعد بندہ اندر جاتا ہے. پاکستان کے وہاں آفیشلز کے دستخط ہوتے ہیں، اس کے بعد کلیئرنس کے بعد بندہ جاتا ہے. وہاں شمع جنیجو صاحبہ بیٹھی ہوں. خواجہ صاحب کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کون ہے، میں جانتا نہیں ہوں. اب یہ جو جانتا نہیں ہوں اس کا جواب تو بعد میں آئے گا، لیکن خواجہ صاحب کی کتنی عزت افزائی ہوئی ہے، کتنی کہ ان کو وزیر دفاع کو، جو آرمی چیف کے باس ہیں وزیر دفاع، آن پیپر تو ہیں، ان کو دفتر خارجہ بتا رہا ہے کہ ہمارا ان سے لینا دینا نہیں ہے. اب یہ خواجہ صاحب کی اپنی بھی عزت افزائی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ان کی منسٹری ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا ان سے لینا دینا نہیں ہے. خاتون کون ہے، یہ کیسے گئی ہیں؟ یعنی خواجہ صاحب کے پیچھے اگر بیٹھی تو خواجہ صاحب اس روز انچارج تھے، کیونکہ شہباز شریف صاحب کہیں بزی تھے تو خواجہ صاحب کو پتا ہوگا. اور دفتر خارجہ منع کر رہا ہے. اور دفتر خارجہ کا منع کرنا اپنے آپ میں اتنا بڑا مذاق ہے کہ وہاں جا نہیں سکتے دفتر خارجہ کے بغیر. یہ پاکستان سے باہر کا معاملہ ہے، دفتر خارجہ دیکھے گا. تو دفتر خارجہ بھی مذاق کر رہا ہے اور خواجہ صاحب کو ٹیگ کر کے ٹویٹر پہ مذاق کر رہا ہے. یعنی خواجہ صاحب اسمبلی میں بات کریں تو حنیف عباسی آستینے چڑھا کے کھڑے ہو جائیں اور عزت افزائی کر دیں. خواجہ صاحب ٹویٹر پہ بات کریں تو ٹویٹر پہ بات کرنے پر دفتر خارجہ اپنے وزیر کو، پاکستان کا دفتر خارجہ، اس کی عزت افزائی کر دے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ خاتون جو یہ کہہ رہی ہے کہ لندن کے چرچل ہوٹل میں آگ لگ گئی، میں سیڑھیاں اتر کے بھاگی اس آگ سے بچنے کے لیے، میری آفیشلز نے مدد کی، میرے پاس سیکرٹ فائلز تھیں پرائم منسٹر آفس کی، سیکرٹ فائلز ان کو لے کر گئی. اب یہ خاتون جو ہے ان کے پاس سیکرٹ فائلز کیا کر رہی تھی؟ اور یہ مذاق ہے کہ خاتون جو نہ سرکاری ملازمہ ہے، نہ اس کے پاس کوئی وزارت ہے، نہ کوئی نوکری ہے، کچھ ہے، وہ سیکرٹ فائلز لے کر بیٹھی ہوئی دعویٰ کر رہی ہے. اور پرائم منسٹر آفس کی سیکرٹ فائلز، یہ تو سیدھا سیدھا جو بہت خوفناک مقدمہ ہے. وہ لگتا ہے ہمارے یہاں بڑا شور بچا تھا سائفر پہ، مقدمہ بنا سائفر پہ، اور یہاں پرائم منسٹر آفس کا تمام معاملہ. ایک بندی ٹویٹ کر کے، یہ جو ٹویٹ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ٹویٹ کر کے بتا رہی ہے اپریل 2025 سے کام کر رہی ہوں میں، وزیر اعظم کی تقریر لکھ رہی ہوں میں. اور وزیر اعظم کی تقریر جس طرح کی عربی کے ساتھ شروع ہوئی ہے وہ یہ خاتون تو نہیں لکھ سکتی. یہ محترمہ انگلش کی تقریر لکھ سکتی ہیں، ممکن ہے یہ اردو کی تقریر بھی لکھ سکتی ہوں. اردو ویسے یہ ایسی لکھتی ہیں. یہ جو اردو کا 8واں حرف جیم کا پڑوسی، اس سے دی جانے والی جو گالی ہے نا،
یہ لکھتی ہیں، یہ محترمہ ایسی اردو لکھ سکتی ہیں. انگلش یہ ایسی لکھ سکتی ہیں کہ مہدی حسن جنہوں نے خواجہ آصف کا انٹرویو کیا، ابھی اس کی بھی بات کریں گے، تو یہ اس انٹرویو پر جو اس کا اسکرین شاٹ تھا اس پہ لکھا ہوتا پیڈ، کیونکہ مہدی حسن کا جو پلیٹ فارم ہے اس کی آپ سبسکرپشن لیں گے، اس کے لیے آپ پے کریں گے اور پھر آپ اس کانٹینٹ کو دیکھ سکتے ہیں. تو وہ پیج کا ورڈ تھا. یہ سمجھنے لگی جس طرح ہمارے یہاں لفافے ہوتے ہیں ہر چیز میں، تھپکی یافتہ صحافی، تمغہ یافتہ صحافی، لفافہ یافتہ صحافی، نوکری یافتہ صحافی، تو یہ بھی ہوتا ہوگا. ان کو مہدی حسن نے بتایا بی بی تیری انگلش ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس پیڈ کا مطلب ہے سبسکرپشن. تو اگر یہ انگلش میں تقریر لکھ رہی تھی خواجہ آصف صاحب کی، تب بھی میں حیران ہوں کہ یہ کیسے تھا. چلیں وہ تو اب مجھ جیسا بہت ہی نالائق انسان بھی، چیٹ جی پی ٹی ہے، باقی سافٹ ویئرز ہیں، چیزیں ہیں، اے آئی ہے، لکھ لے گا انگلش، کوئی ٹرانسلیشن ٹولز ہیں، لکھ لے گا. لیکن یہ محترمہ جو ہیں یہ دعویٰ کر رہی تھی. اب خواجہ آصف صاحب نے کہا میں نہیں جانتا، اور پھر اس کے بعد خواجہ آصف صاحب کو ماریانہ بابر صاحبہ تصویریں ٹیگ کر کے پوچھی جانتے ہو ان کے ساتھ تم نے تصویریں بنوائی ہیں، اور تمہاری شہباز شریف کی ان کے ساتھ تصویر ہے، اور یہ خاتون جو ہیں یہ جتنے ٹویٹ کرتی ہیں عمران خان کو گالی دیتے ہوئے، خواجہ صاحب ان کے ہر ٹویٹ پہ آ جاتے ہیں. یعنی یہ گالی لکھے خواجہ صاحب اس گالی پہ آ جائیں گے، یہ کوئی بات کرے یوتھیا بولے خواجہ صاحب اس پہ آ جائیں گے، یہ عمران خان کے خلاف کچھ بولے خواجہ صاحب اس پہ آ جائیں گے. یہ اس کے علاوہ اپنی ہیلتھ سے متعلق، اللہ تعالیٰ شفا دے، آمین، مکمل شفا دے، الہی آمین. یہ ہیلتھ کے میٹر پہ بات کریں خواجہ صاحب اس پہ بھی گیٹ ویل سون کرنے آ جائیں گے، وہ ایک اچھی چیز ہے. تو ہر چیز پہ خواجہ صاحب آ جائیں گے، اور پھر خواجہ صاحب کہتے ہیں میں نہیں جانتا یہ کون ہے، یہ میں نہیں جانتا کون ہے. آپ کی ان کے ساتھ اپریل 2025 سے ان خاتون کے مطابق پورے ڈیلیگیشن کے ساتھ ایسوسیشن ہے، اور وہ ساتھ کام کر رہی ہیں، دھڑا دھڑ تصویریں ہیں، تمام چیزیں ہیں، اور آپ ان کو ٹویٹر پہ لگے ہوئے ہیں مسلسل بات کرنے میں، ان کو گیٹ ویل سون کرنے میں، اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں جانتا. چلیں آپ کی عمر کا تقاضا ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی یادداشت اور صحت سلامت رکھے. لیکن حیران کن ہے کہ یہ کون سا مذاق ہے کہ پاکستان کے ڈیلیگیشن میں خاتون اقوام متحدہ کے ہال کے اندر پاکستان کی کرسیوں پر جا کر بیٹھ جاتی ہیں، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے نہیں جانتے. تو یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، اور اگر سیریسلی دیکھا جائے تو سم اور مے بی مطلب ہیڈز شوڈ رول ایٹ لیسٹ. یہ والا مذاق ہوا ہے. دوسرا آپ یہ دیکھیے کہ خواجہ صاحب نے انٹرویو دیا جو مہدی حسن صاحب کو، اس انٹرویو میں کیا ہوا ہے؟ اس انٹرویو میں عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بات کی کہ یہ آپ نے جو کیا ہوا ہے، یہ یونائٹڈ نیشنز کا جو اس سلسلے میں کام کرنے والا گروپ ہے، وہ بھی ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ منمانی کر کے اندر ڈالا ہوا ہے، قانون کے تحت نہیں ہے عمران خان کو. تو خواجہ صاحب کہتے ہیں یہ ٹٹ فور ٹیٹ نہیں ہے. پھر کہنے لگے ہماری فیملیاں بھی اندر تھیں عمران خان کے دور میں. تو اس نے کہا بھائی پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں ٹٹ فور ٹیٹ نہیں ہے؟ پھر کہنے لگے عمران خان جیل سے ٹویٹر چلا رہے ہیں. مہدی حسن نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے انڈیا سے اس کا ٹویٹر آپریٹ ہو رہا ہے. کہنے لگے مجھے بتائیں نا سچائی کیا ہے. پاکستان کا منسٹر جواب دینے بیٹھا اور اس سے سوال کر رہا ہے آپ مجھے بتائیں سچائی کیا ہے. وہ کہنے لگے آپ بتائیں، آپ منسٹر ہیں. تو کہنے لگے پھر مطلب کچھ تو ہو رہا ہے. یہاں آسما شیرازی صاحبہ کے پروگرام میں خواجہ صاحب بیٹھ کے کہہ رہے تھے عمران خان موسٹ سیکیور 3300 فون استعمال کر رہا ہے جیل میں بیٹھ کے. اب یہ جو 3300 ہے نوکیا کا، یہ اس پہ کون ٹویٹر چلائے گا؟ کیسے چلائیں گے اس پہ ٹویٹر؟ وہ بٹنوں والا فون جس پہ صرف ایک اسنیک کا جو گیم ہوتا ہے، سانپ گھومتا ہے، وہ کھیلا جا سکتا ہے. خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں اس پہ ٹویٹر چلا رہا ہے. یہ ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، کوشش بھی نہیں کرتے، جو ان کا مذاق اڑتا ہے نا ٹھیک اڑتا ہے. حالانکہ خواجہ صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں. پھر خواجہ صاحب جو ہیں ان سے پوچھا گیا باس کون، عاصم منیر صاحب یا خواجہ صاحب آپ؟ خواجہ صاحب کہنے لگے نہیں، وہ کہنے لگے آپ باس ہیں نا، وزیر دفاع، تو آپ کیا ان کو سیک کر سکتے ہیں، یا آپ جواب دیتے ہیں یا وہ جواب لیتے ہیں آپ سے؟ خواجہ صاحب کہنے لگے نہیں ہمارے یہاں ایک ڈیفرنٹ سسٹم ہے. آپ کے یہاں بھی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں ہے، اس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں. خواجہ صاحب کہنے لگے نہیں ڈیپ اسٹیٹ. انہوں نے کہا خواجہ صاحب آپ کے یہاں جو ہے وہ سب کو پتا ہے. پھر کہنے لگے ہاں دیکھیں ہمارے یہاں 4 ملٹری رولر گزرے. تو مطلب بے عزتی بے عزتی، آپ کو سوال کا جواب معلوم نہیں ہے. آپ پہلے کہتے ہیں نہیں ہے، پھر کہتے ہیں 4 ملٹری رولر گزرے ہمارے یہاں ایسا ہی ہے. اچھا دیکھیں میں تو اس کو ہائبرڈ کہتا ہوں. وہ مطلب بندے کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا
کہ کیا جواب کیا دینا ہے. وہ کسی نے بڑا ٹھیک کہا کہ خواجہ صاحب سمجھ کے گئے تھے گانے والا مہدی حسن، وہاں بجانے والا مہدی حسن تھا. وہ جو بینڈ بجانا ہوتا ہے نا، بینڈ بجانا، وہ تھا. تو خواجہ صاحب کی اچھی خاصی اس میں ہو گئی. ان سے پوچھا گیا عمران خان اور اس کی جماعت کے ساتھ آپ یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ عمران خان مقبول ہے؟ کہنے لگے نہیں ہے مقبول. پھر کہنے لگے ہاں ہے مقبول. پھر کہنے لگے اچھا اس کی مقبولیت پچھلے 2-2.5 سال میں کم ہو گئی ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ شخص کہیں کہیں کسی ایک جگہ کھڑا ہوگا. بہت ہی بری حالت تھی خواجہ صاحب کی، اور خواجہ صاحب کے ساتھ جو ہوئی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. خواجہ صاحب کی وہاں پر جو مسلسل دھلائی ہو رہی تھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ کس طرح سے ہوا. ایک چیز پہ مجھے اور بات کرنی ہے آپ سے، بہت امپورٹنٹ ہے. شہباز شریف صاحب، ٹرمپ سے ملاقات ہو گئی، امریکہ سے تو کوئی خبر ہی نہیں آ رہی، امریکی آفیشلز تو کچھ بتا ہی نہیں رہے کیا ہوا. تو کیوں؟ اس ملک کے لوگوں کو کیسے پتا چلے گا؟ یعنی جو شہباز شریف صاحب کہیں گے اگر ہم اس کو مان لیں کہ ایسے پتا چلے گا، تو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں اپنے منہ سے کہ ٹرمپ نے امریکی کمپنیوں کو ہدایت کی کہ جاؤ جا کر پاکستان میں سرمایہ کاری کرو. مطلب ملاقات کے چند گھنٹوں کے بعد آپ یہ بیان دے رہے ہیں ٹرمپ نے ہدایت کی. کہاں کی؟ اور اگر یہ پہلے سے ہو رہا ہے تو SIFC بننے کے بعد سے اب تک اس تمام عرصے میں کتنے بلین ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی؟ 107 بلین ڈالر 3 سال میں ٹارگٹ تھا. کیا ہوا یہ بھی نہیں پتا. پھر شہباز شریف صاحب ان کی تقریر کے حوالے سے، جو نون لیگی لانڈے لپاڑے ہیں نا، نون لیگ کے لانڈے لپاڑے، یہ ایسا ذلیل کرواتے ہیں، ایسا ذلیل کرواتے ہیں اپنی پارٹی کو. جیسے میں دیکھ رہا تھا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹویٹر پہ، یہ ایک اسکرین شاٹ ہے. اس میں بندہ کہہ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب چھا گئے، شہباز شریف صاحب کی تقریر پہلے نمبر پر، ٹرمپ بھی فارغ، یہ بھی فارغ، وہ بھی فارغ، شہباز شریف صاحب پہلے نمبر پر. تو یہ آپ دیکھ لیجئے خود اپنی آنکھوں سے. اس UNGA میں، یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں، ٹرمپ کی تقریر 3 لاکھ ویوز یوٹیوب پر، ٹرمپ کی تقریر 3 لاکھ ویوز. اور یہ جو شہباز شریف نے ٹرمپ کو پیچھے چھوڑ دیا آدھے پر، 1.5 لاکھ پہ، 1.5 لاکھ پہ شہباز شریف. اور غالباً تیسرے نمبر پر نیتن یاہو موجود ہے. تو نیتن یاہو کی تقریر میں سے سب نکل گئے اٹھ کے. تو اس لیے ظاہر ہے کہ اس کی بڑی سوشل میڈیا پہ ہائپ ہو گئی. تو اس کی تقریر دیکھ بھی لی گئی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ پوری دنیا اٹھ کے چلی گئی اس کی تقریر میں سے. اس کی تقریر تیسرے نمبر پہ. اور یہ تھا نا کہ شہباز شریف کو دیکھو کیا بات ہے شہباز شریف کی تقریر کی، یہ 1.5 لاکھ دیکھ لیں. اور یہ تو ہمارے یہاں رجیم جو ہے جعلی حکومت، تو کیا کہہ رہا ہے ایک ایسا وزیر اعظم، یہ مذاق اڑ رہا ہے نا، اس لیے دیکھ لی گئی ہے، پاکستان میں بھی دیکھ لی گئی ہے. وگرنہ جسے کہتے ہیں تقریر کے نمبرز، اقوام متحدہ کی یوٹیوب چینل کی ہسٹری میں سب سے زیادہ تقریر کون سی دیکھی گئی ہے؟ یہ دیکھیے آپ، 7 ملین پلس ویوز، 7 ملین پلس ویوز عمران خان کی تقریر. اور شہباز شریف صاحب نے کیا کیا؟ آپ شہباز شریف صاحب کی باڈی لینگویج دیکھیں، ہاتھ اٹھانا، اشارہ کرنا، یا دونوں ہاتھ پھیلا کے بات کرنا دیکھ لیں آپ. تو ڈٹو کاپی ہے عمران خان کی، ڈٹو کاپی. تو یہ شہباز شریف صاحب نے کیا. اوپر سے ان کی تقریر میں جو عربی کی غلطی ہو گئی پڑھنے میں، ہو جاتی ہے، ہم سب سے ہو سکتی ہے. عمران خان کا انہوں نے بڑا مذاق اڑایا تھا کہ خاتم النبیین عمران خان صاحب نہیں بول سکے. میں شہباز شریف صاحب کی تقریر میں جو عربی قرآن پاک کے مقدس الفاظ پڑھتے ہوئے غلطی ہوئی، میں اس پہ بات ہی نہیں کرتا، نہیں کرنی چاہیے. لیکن شہباز شریف صاحب جب ارتضیٰ شہید کی بات کر رہے تھے، اور جب وہ کہہ رہے تھے نا کہ smallest coffins are the heaviest، جو معصوم جنازے ہوتے ہیں وہ بہت بھاری ہوتے ہیں. شہباز شریف صاحب غزہ کے بچوں کی بات کر رہے تھے، کہنے لگے میں نے بھی انڈیا سے جو کانفلکٹ تھا اس میں وہ جنازے اٹھائے ہیں، ارتضیٰ کا جنازہ اٹھایا ہے، 7 سال کا تھا. پھر 1.5 جملے کے بعد، یہ ان کی یادداشت کا حال ہے، 1.5 جملے کے بعد کہنے لگے 6 سال کا تھا. یہ خود سن لیجئے، پہلے کہا 7 سال کا تھا، 1.5 جملے کے بعد شہباز شریف صاحب کہنے لگے 6 سال کا تھا. یہ ان کا حال ہے. تو یہ بھی آپ نے سن لیا کہ شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اب یہ تمام چیزیں جائے گی کہاں؟ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہوگا تو ہوگا کیا؟ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، اس جلسے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ بڑی بری کر رہے ہیں PTI کے ساتھ. جیسے علی محمد خان صاحب، میں ان کو دیکھ رہا تھا کل رات، وہ سما کے پروگرام میں موجود تھے، کہنے لگے کوئی بہت بڑا پالیسی شفٹ یا بہت بڑا اعلان اس کی توقع نہ کریں.
وہ بات ہوتی ہے کہ ہم لائے عمل دیں گے، آؤ یہاں سے آگے عمران خان کی رہائی، کارکنوں کی رہائی، اس سسٹم کو، اس حکومت کو گھر بھیجنا سیاسی جماعت کرتی ہے یہ. یعنی سیاست میں کیا ہوتا ہے، ایک جماعت جس کے اپنے 4 بندے نہ نکلیں وہ کہتی ہے اگر ہم الیکشن جیت گئے حکومت بنائیں گے، یہ کریں گے. تو سیاسی جماعت تو کرتی ہے یہ نا، اپنے ورکرز کو، سپورٹرز کو، اپنی سپورٹ بیس کو امید دینے کے لیے وہ کرتی ہے یہ. علی محمد خان صاحب پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے رہنما ہوتے ہوئے بھی کیا کریں، کوئی بڑا اعلان اس کی توقع نہ کریں، پالیسی شفٹ کی توقع نہ کریں، چیزوں میں کوئی بہت بڑا چینج آ جائے گا توقع نہ کریں. یعنی عمران خان اندر ہے، باقی لوگ اندر ہیں، کوئی توقع نہ کریں. یہ علی محمد خان صاحب کر رہے ہیں. وہ جو آپ کے ساتھ کرتے ہیں نا محترم علی محمد خان صاحب، شہباز گل صاحب جو آپ کے ساتھ کرتے ہیں، وہ ٹھیک کرتے ہیں کہ بھائی ری ٹویٹ کر دیں ری ٹویٹ، 18,000 ری ٹویٹ ہوگا، ری ٹویٹ کر دیں، ہیلو بھائی جان ری ٹویٹ کر دیں. وہ ٹھیک کرتے ہیں آپ کے ساتھ. آپ اپنی جماعت کے لوگوں کو، اور بلا کے خطیب ہوتے ہوئے اگر آپ اپنی جماعت کے لوگوں کو امید نہیں دلا سکتے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.